کا ہے، کس قوم کا ہے، کس جماعت کا ہے، کہاں کا ہے، علاقائیت کوئی نہیں، اور کہیے برادر بات کوئی نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ خاندانی بیک گراؤنڈ کو کوئی نہیں دیکھا جائے گا، اور قبائل کی دنیا کو نہیں دیکھا جائے گا، بس یوں دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، اور وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے اور رسول کا امتی ہونے اور انسان ہونے کی بنیاد پر اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے جو ایک مسلمان کو فالو کرنا اور اس کا پابند رہنا از حد ضروری ہے، اور اگر وہ اس کا پابند نہیں ہو سکتا تو وہ کامل مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ میں اور آپ جس ملک میں بستے ہیں اس ملک کا نام ہندوستان ہے، وہ بہت خوبصورت تہذیب کا حامل ہے، وہ بہت خوبصورت کلچر کا حامل ہے، اس کا سماج نرالا ہے، وہ کسی ایک مذہب کے افراد پر مشتمل ملک نہیں ہے، بلکہ وہاں مختلف قبائل آئے، مختلف مذاہب کے لوگ آئے، اور انہوں نے وہاں پاؤں پسارے، اور وہ ہندوستان کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف مسلمان بستا ہے، ایک طرف ہندو بستا ہے، ایک طرف جینی بستا ہے، ایک طرف عیسائی اور یہودی بستا ہے، ادھر مسجد ہے، ادھر مندر ہے، ادھر گردوارہ ہے، اور ادھر عیسائیوں کا چرچ ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر تمام تر مذاہب کے لوگ ایک دو دن سے نہیں، اور چند ایک ایام سے نہیں، چند ایک مہینوں اور سالوں سے نہیں، صدیوں سے اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہوئے رہتے چلے آئے ہیں، اور یہاں کے مسلمانوں کا یہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اس روایت کا مصداق بن کر اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے کنبے کے لوگوں یعنی اہل اسلام کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے کسی اور مذہب کے لوگوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کا وہ آفاقی نظام و پیغام ہے جس نے نہ صرف یہ کہ اس کردار کو زندہ ہندوستان میں کیا ہے، بلکہ اس کردار کی تازہ ترین تصویر نیوزی لینڈ کی سرزمین بھی ہے، جہاں اللہ کے برگزیدہ 50 نہتے مسلمانوں کو مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے جامع شہادت پلا دیا گیا، اور ان اللہ کے بندوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، ان اللہ کے بندوں نے کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، اور آگے بڑھ کر انہوں نے قتل و غارت گری کا کوئی انتقامی معاملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دنیا جہان کے انسانوں کو یہ پیغام دیا، اسلام سراپا امن کا مذہب ہے، سراپا شانتی کا مذہب ہے، وہ شانتی کے سوا بات ہی نہیں کرتا ہے، سکون کا، محبت کا، امن کا، چاہت کا کہوارہ ہے مذہب اسلام۔ وہ 50 اللہ کے بندے، 50 سے زائد اللہ کے بندے جامع شہادت نوش کر گئے، ان کے گھر والوں کے دل ملائے، ان کے جذبات بھڑکے، اور انہوں نے چاہا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی مزاحمتی کارروائی کرے، لیکن ان جانے والوں کی محبت کو سلام، ان کے اسلام اور ان کی عظمت اسلام کو سلام۔ ان اللہ کے بندوں نے ایسا پیغام چھوڑا ہے، ساری دنیا کو جھکنے پر مجبور کر دیا، اور نیوزی لینڈ کی سرزمین پر اس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا، اسلامی کردار زندہ کیا گیا تو قرآنی آیات کو بآواز بلند پڑھا گیا، اسلامی کردار زندہ کیا گیا تو اللہ کے پاک نام کو اذان کی شکل میں وہاں کے ٹی وی چینل کے ساتھ نشر کیا گیا، اور ہر ایک نے اس کو سنا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام تھا، اسلام زندہ ہوا، اس کا کردار متعارف ہوا، اور نیوزی لینڈ کی سرزمین پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، کئی 100 افراد نے اللہ کے پاک نام کو قبول کیا، اور وہ کفر چھوڑ کر اہل اسلام میں شامل ہوئے، صرف اس بنیاد پر کہ حقیقت ان پر آیا ہوئی، اور انہوں نے پہچانا اسلام سراپا امن سکھاتا ہے۔ چنانچہ میں اور آپ مسلمان ہیں، میری آپ کی یہ ذمہ داری ہے، جیسے نیوزی لینڈ کی سرزمین کے ان غیور مسلمانوں نے جامع شہادت تو نوش کرنا منظور کیا، لیکن کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، ملک کے قانون کو، ضابطوں کو اور اس کی حدود کو انہوں نے توڑا نہیں اور ان کو پامال نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ کے بندے جامع شہادت نوش کر گئے اور اپنے گھر والوں کو پیغام دے گئے، تمہیں بھی کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کر
کرنی ہے. مذہب اسلام سراپا امن ہے اور وہ سراپا محبت سکھاتا ہے. جیسے وہاں اسلام کا ایک تعارف ہوا ہے، ویسے میں اور آپ اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھال کر المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کا مصداق بنے اور اپنے کردار اسلامی کو زندہ کرے، ایک سچے مسلمان کے عنوان سے متعارف ہو. اور آپ کے گاؤں بڑودا میں جتنے ہمارے ہندو بھائی بستے ہیں اور جتنی ہندو بہنیں ہیں اور جتنے ہندو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان تمام کو سینے سے لگائیے، ہر ایک کو محبت کا پیغام دیجئے اور ان کے سامنے یہ بات واضح کر دیجئے اسلام کی تصویر فرقہ پرست طاقتوں نے جو کچھ آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ اسلام کی سچی تصویر نہیں ہے. اسلام کی سچی تصویر یہ ہے جو ہمارا مدرسہ فیض القرآن پیش کرتا ہے اور وہ ہر سال چند ایک حفاظ ہمیں دیتا ہے جو قرآنی آیات کی شکل میں قرآن کا پیغام آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور سراپا محبت بن کر محبت کے درس کو عام کرتے ہیں. سو میں اور آپ جو عوام کا حصہ ہے اور ایک عام مسلمان ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو اس سانچے میں ڈھالیں اور ایک سچے مسلمان بن کے ابھرے. اور مثال زندہ کیجئے کہ پورے ہندوستان میں یہ بات گھوم جائے، گردش کر جائے کہ بڑھانا سے 5-7 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا مختصر سا گاؤں، اس کا نام بڑودا ہے. وہاں کے غیور مسلمان اور وہاں کے غیور ہندو آپس میں شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں. اور ہم کیوں نہیں رہ سکتے جب ہم صدیوں سے یہاں رہتے چلے آئے ہیں؟ آج بھی اس کی مثالیں اور اس کے پریکٹیکل ایگزامپلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں. ہماری مساجد میں، ہمارے مدرسوں کے گیٹ پر آج بھی نمازوں کے بعد ہماری ہندو بہنیں، ہماری ہندو بیٹیاں، ہماری ہندو مائیں اپنے معصوم بچوں کو گود میں لیے کھڑی رہتی ہے اور وہ اللہ کی بندی نمازیوں کے نکلنے کا انتظار کرتی ہے اور وہ اس خیال کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کے گھر پر سر پر سجود ہونے والا یہ اللہ کا بندہ نمازی جو نماز پڑھ کے باہر آئے گا، اس کی دھوپ میں، اس کے منتر میں، اس کے پڑھے گئے کلام میں ایسی طاقت ہے کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا بندہ میرے بچے پر جو بیمار ہے، بیماری سے جھلس رہا ہے، اس پر اگر پھونک دے گا تو وہ صحت یاب ہو جائے گا. آخر اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ اس ہندو بہن کے اندر کا درد ہے، اس کے اندر کی محبت ہے جو چھلک پڑتی ہے. اور اگر آج کا کوئی ہندو یہ بات کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری نہیں بن سکتی تو وہ بے وقوف ہے، اس لیے کہ اسے اپنے پرکھوں کی تہذیب نہیں معلوم ہے، اسے اپنے پرکھوں کی تاریخ نہیں معلوم ہے. اس ملک ہندوستان کے ہندوؤں کی پرکھوں کی تہذیب یہ رہی ہے اور یہاں کی تاریخ یہ رہی ہے. یہاں ایک گھر ہندو کا ہے، ایک گھر مسلمان کا ہے اور دونوں آپس میں ایسے رہتے ہیں کہ اذان ہوگی تو مسلمان مسجد کو جائے گا اور ادھر مندر میں گھنٹہ بجے گا تو ہمارا ہندو بھائی پوجا کے لیے مندر پہنچے گا. مذہب پر عمل کے اعتبار سے دونوں اپنے اپنے مذہب پر قائم و قائم ہے، لیکن جب سماجی زندگی کا مسئلہ آتا ہے تو ان اللہ کے بندوں کو دیکھ کر کوئی دوسرا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان میں کون آپس میں اجنبی ہے، کون اپنا ہے اور کون غیر ہے. ایسا شیر و شعر، اور یہ ہم نے ایک نہیں، دو نہیں، متعدد اس کے واقعات دیکھے ہیں. میری ننیحال یہاں پاس ہی میں ہے، یہ بڑودا ہے، جولا ہے، اس کے برابر میں گاؤں ہے بگیانا، میری ننیحال ہے وہاں کی. 20 سال پہلے کا قصہ اچھی طرح مجھے معلوم ہے. ہم لوگ جب اپنی والدہ کے ساتھ آتے تھے تو ہمارے نانا جان کے کچھ ہندو دوست تھے. ہماری والدہ جب گھر سے چلتی تو وہ ہندو جو ہمارے نانا کے دوست تھے باقاعدہ اپنے گھر سے آتے تھے وہ اللہ کے بندے، اور وہ اس لیے آتے تھے کہ ملا جی علی حسن کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے. اور خوب ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہماری والدہ کو چلتے ہوئے علاقائی تہذیب سے متاثر ہو کر ہمارے نانا بھی کچھ دیا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی تو بیٹی تھی، ان کو دینا ہی تھا، وہ ہمارے نانا کے ہندو دوست جو تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے. یعنی تہذیب کچھ ایسی تھی کہ بیٹی بیٹی ہے، وہ ہندو کی ہو یا مسلمان. یہ اس ہندوستان کی ایسی مشترکہ تہذیب ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے. اتنے سارے مذاہب کے لوگ اتنی محبت، اتنے امن، اتنی چاہت، اتنے پیار کے ساتھ دنیا کے کسی ملک میں نہیں رہتے ہیں. اور یہ
کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، یہ کسی اور کی محنت نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کی محنت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اکابر و اسلاف نے، ان مدرسوں کے طلباء اور علماء نے، ان حفاظ اور قراء نے ایسا مثالی کردار پیش کیا ہے۔ انہی مدارس سے شیخ الہند حضرت مولانا محمود صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ برکتہ، شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ، اور مولانا عبید اللہ سندھی، امام الہند حضرت مولانا ابو الکلام آزاد، حضرت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، احمد سعید دہلوی رحمہم اللہ، یہ تمام کے تمام اکابر و اسلاف اور یہ تمام بزرگان دین، انہوں نے یہاں کی دیگر اقوام میں کچھ اس طور پر رویے اختیار کیے، ان کو سینے سے لگایا، اسلامی تعارف اپنے کردار کے ساتھ کرایا، اور انہوں نے اپنے کردار میں اسلام پیش کیا۔ چنانچہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں صدیوں سے یہاں اللہ کے بندے شیر و شکر ہو کے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی کردار کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، فراموش نہیں کرنا ہے۔ اہل وطن سے محبت کیجئے، وطن والوں سے محبت کیجئے، وطن سے محبت کیجئے، اور ایک ایسے مثالی مسلمان بنیے جو اپنے گھر سے لے کر اپنے سماج، اپنے گھر سے چلے، اپنی ذات اور پھر اپنے گھر والے اور پھر اپنے سماج، گاؤں، محلہ، علاقہ، اور ہوتے ہوتے وہ اتنی ترقی کرے کہ ملک ہندوستان کی تعمیر و ترقی کا حصہ ہو جائے۔ لہذا میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس روایت کا مصداق بنے، قرآنی ہدایت پر عمل کرے، مدرسے سے وابستہ ہو، سچے مسلمان کی شکل میں سماج میں پہنچے۔ ہر ہندو سے محبت کیجئے، ہر سکھ سے محبت کیجئے، اور جتنی قومیں ہیں ان تمام لوگوں سے محبت کیجئے، سب کو سینے سے لگائیے۔ اپنے مذہبی پروگرام میں ہمارے حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا عمومی پیغام ہے، ان کو اپنے مذہبی پروگراموں میں شریک کیجئے، اپنے مدرسوں میں، اپنی مسجدوں میں ان کو بلائیے اور ان کو دکھائیے، بتائیے غلط فہمیوں کے جو جالے بن دیے گئے ہیں ان کا خاتمہ اس کے سوا کسی اور راہ سے نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کے قریب آئیں، آپ ان کے قریب جائیں۔ اور آخری بات، یقینی بات ہے کہ گاؤں میں دور تک مائک لگے ہیں تو صرف مسلمان نہیں سن رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی سن رہے ہیں، ہندو بہنیں اور مائیں بھی سن رہی ہیں۔ میں اپنے ان ہندو بھائیوں سے، ان ماؤں سے، ان بہنوں سے براہ راست مخاطب ہو کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کی محبت اور آپ کی چاہت کو سلام کہ آپ نے فرقہ پرست طاقتوں سے متاثر ہو کر گاؤں میں یا ملک کے مختلف حصوں میں کسی قسم کا نفرت کا ماحول پیدا نہیں ہونے دیا۔ جہاں ہماری قربانیاں ہیں وہاں ہمارے ہندو بھائیوں کی قربانیاں ہیں، اور ایسا متعدد موقعوں پر دیکھا گیا ہے جب کسی قسم کا فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے تو انہی ہندوؤں میں سے اللہ کے بہت سے بندے ابھر کر نکل کے سامنے آتے ہیں، اور وہ اس فرقہ پرست طاقت کا کھل کر مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں ہم یہاں صدیوں سے رہتے چلے آئے ہیں، گنگا جمنی تہذیب کے اتحاد کے ہم مالک ہیں، ہم کسی صورت اس کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ تو پہلے نمبر پر تو آپ کی محبت اور چاہت کو سلام، ہر ہندو ماں کو سلام، ہر ہندو بیٹی اور بہن اور اس کے بھائی کو سلام جو پیار و محبت کے اس بندھن میں ہم سے جڑ کے چل رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر میں اپنے ہندو بھائیوں سے براہ راست مخاطب ہوں، آپ کسی کے بہکاوے میں کسی صورت نہ آئے اور کسی شکل پر کسی کے بہکاوے میں آ کر ماحول کو خراب نہ ہونے دیں، بلکہ آپ یہ خیال کریں آپ کے ابا اور پھر آپ کے ابا کے ابا اور آپ کے پرکھوں کی جو تہذیب ہے، آپ کے پرکھوں کا جو چلن ہے، آپ کے پرکھوں کی جو روش ہے وہ یہ تھی، ایک چوبارے پر، ایک چوہدرے پر سب ایک ساتھ مل بیٹھ کر حقہ پی لیا کرتے تھے، اپنے من کی بات کہہ لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنے دکھڑے سنا لیا کرتے تھے۔ یہی وہ پیار و محبت کا گلشن تھا جس کو میں اور آپ کسی قدر کھو چکے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ پھر سے اس کو بنایا جائے، اس کی تعمیر کی جائے۔ اور اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی اس میں اشد ضرورت ہے، آپ کو محنت زیادہ کرنی ہے، چونکہ آپ کے پاس اسلام ہے، ان کے پاس اسلام
اسلام نہیں ہے۔ اسلام سراپا سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مدرسے کے اس جلسے سے آپ یہ پیغام لے کے اٹھے کہ ہر ایک اللہ کے بندے کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، اور بیٹی بیٹی ہے، ہندو کی ہو یا مسلمان کی، ہر بیٹی لائق تعظیم ہے، لائق تکریم ہے۔ ہر ایک کو اپنا سمجھ کر پیار و محبت کے گلشن کی تعمیر کرنی ہے۔ یہ چند ایک بے ترتیب سی باتیں اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ آپ کے مدرسے کی یہ خوبی ہے کہ آپ کا مدرسہ یہاں نہ صرف یہ کہ مسلمان سامعین کا انتظام کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے ہندو بھائیوں کو بھی مدعو کرتا ہے۔ اور گزشتہ سال بھی چند ایک احباب سے ملاقات ہوئی تھی، اور امید ہے کہ وہ اللہ کے بندے اس بار بھی یہاں ہوں گے۔ آپ حضرات سنتے ہیں، آپ بھی اس کو پورے سال عملی مشق اور عملی میدان کا حصہ بنائیں، اور اپنے ہندو بھائیوں کے درمیان فہمی، آپ کے اور ان کے درمیان غلط فہمیوں کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو ختم کیجئے، آگے بڑھیے، اپنے گھر اور اپنی ذات سے لے کر ملک کی تعمیر و ترقی تک شریک رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے ہم کنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔